بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آواز دوست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ارطغرل سیریز پر ہمارا شارٹ ریویو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ارطغرل سیریز کا سیزن 2 اور اس سلسلے میں آج اس کی پہلی قسط کا ریویو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے کہ سیزن 1 آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس شارٹ ریویو میں کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے پورے کا پورا ڈرامہ ایسے رکھیں کہ آپ کو یوں لگے کہ آپ واقعی میں ڈرامہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سیزن کے آغاز میں حلیمہ اور ارطغرل دونوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے انتہائی خوشگوار موڈ میں اچھے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ ارطغرل سے آگے ہوتی ہے اور کافی آگے نکل جاتی ہے۔ ارطغرل اسے آوازیں دیتا ہے مگر حلیمہ تک اس کی آواز نہیں پہنچ پاتی۔ ارطغرل اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ دشمن کے علاقے میں داخل نہ ہو جائے۔ حلیمہ سلطان جنگل میں پانی کے کنارے ایک جگہ پر رکتی ہے اور ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل حلیمہ کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، حلیمہ، میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں تم اداس ہو اور کافی پریشان ہو۔ تمہارے دل میں ایسی کیا بات ہے، تم مجھے بتاؤ۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں تم سے اس پر معافی مانگتا ہوں، مگر تم اداس نہ ہو۔ تمہارے دل کا جو بھی حال ہے تو وہ تم مجھ سے بیان کر دو۔ جواب میں حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ ارطغرل، آپ میرے دل کے شہنشاہ ہیں۔ آپ نے نہ ہی کبھی غلط بات کی اور نہ ہی میرے دل کو ٹھیس پہنچائی، اور اگر آپ نے کبھی ایسی کوئی بات کی بھی جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچی یا مجھے تکلیف پہنچی تو میں یہ سمجھ کر بھول جاؤں گی کہ وہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں۔ پھر حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ ارطغرل، سلیمان شاہ کو ہم سے گزرے 2 برس سے زائد بیت چکے ہیں، اور یہ 2 برس ہم نے کیسے کٹھن گزارے ہیں، کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ۔ ان 2 برسوں میں ہم نے ذہنی سکون نہیں دیکھا، اور نہ جانے کتنے ایسے برس ہم مزید دیکھیں گے، اور خدا جانتا ہے کہ آنے والی بہار ہمارے لیے کیا لائے گی، مگر میں اس سب سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے لیے آپ کا ساتھ ہونا ہی کافی ہے۔ میں اپنے لیے ان عرصے میں ایک دفعہ بھی پریشان نہیں ہوئی۔ ارطغرل حلیمہ سے پوچھتا ہے کہ حلیمہ، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ حلیمہ سلطان جواب دیتی ہے کہ ارطغرل، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سلیمان شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے نام گندوز، ساوسی اور عثمان رکھیں گے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے، ہاں انشاءاللہ، اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا تو ہم ضرور یہی نام رکھیں گے۔ حلیمہ کسی طرح ارطغرل کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر ارطغرل اس کی باتوں سے سمجھ نہیں پا رہا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ ارطغرل، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنے لیے پریشان نہیں ہوئی، میں اپنے ہونے والے بچے اور تمہارے لیے پریشان ہوں۔ ارطغرل، میں ماں بننے والی ہوں اور تم باپ بننے والے ہو۔ ارطغرل یہ خبر سن کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ وہ جوش میں آ کر اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ ارطغرل، خود کو سنبھالو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں کیسے خود کو سنبھال لوں؟ حلیمہ، تم سوچ نہیں سکتی کہ سارا قبیلہ کتنے عرصے سے یہ خبر سننے کے لیے بیتاب ہے۔ کاش آج سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ یہ خبر خود سنتے۔ اس کے بعد حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ ارطغرل، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہمارا ہونے والا بچہ کبھی پوچھے کہ ہمارا باپ کدھر ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں جب تک زندہ ہوں تم لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ارطغرل اور حلیمہ ابھی باتوں میں مصروف ہی ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آتے ہی وہ تیر داغتے ہیں، جو کہ ایک تیر حلیمہ کو لگتا ہے۔ ارطغرل حلیمہ کو کہتا ہے، حلیمہ، تم فوراً یہاں سے نکلو اور گندوکدو کو اطلاع کرو کہ وہ اس طرف نہ آئے۔ ارطغرل اس لشکر کو اپنے ساتھ لڑائی میں الجھا دیتا ہے تاکہ حلیمہ کو بھاگ نکلنے کا موقع مل جائے، لیکن 3 سے 4 سپاہی حلیمہ کا پیچھا کرتے ہیں۔ حلیمہ بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور بھاگتی رہتی ہے۔ حلیمہ بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے تک پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ حلیمہ کا مقابلہ ان منگولوں سے ہوتا ہے جنہیں وہ قتل کر دیتی ہے، جبکہ ایک سپاہی اب بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل مسلسل لڑائی میں مصروف ہوتا ہے اور کئی منگولوں کو قتل کر دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کے مزید لشکر پہنچ جاتے ہیں اور ارطغرل کے لیے خود کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔
منگول لشکر کا سپہ سالار کہتا ہے کہ اسے زندہ گرفتار کر لو، ہمیں یہ زندہ چاہیے۔ اور دوسری طرف حلیمہ آخرکار سب منگولوں کو قتل کرتے ہوئے اپنے قبیلے پہنچ جاتی ہے، مگر قبیلے جا کر وہ دیکھتی ہے کہ سب کچھ جلا ہوا ہے اور سب لوگ مرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتی، اپنے پیاروں کو، اپنے سب قبیلے کو جس کے ساتھ ساری خوشیاں اور غم بانٹے، جنہیں اپنے ماں بننے کی خبر سنانے کے لیے بیتاب تھی، اور یہ خبر سن کر پورا قبیلہ کئی دن تک جشن مناتا، ان سب کی جلی لاشیں اور ان کے سامنے اپنا سب کچھ لٹا کر کھڑی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آتا ہے اور وہ وہیں تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے اور خود سے وعدہ کرتی ہے کہ اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ ناظرین، ایک طرف حلیمہ غم سے نڈھال اور دوسری طرف ارطغرل کو باندھا جا رہا ہے۔ منگول قبیلے کا کمانڈر اسے کہتا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا قبیلہ ہم ختم کر چکے ہیں اور ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی مار دو ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ منگول سپہ سالار کہتا ہے کہ تمہاری زمین اب چنگیز خان کے بیٹے کے قبضے میں ہے اور اس سے آگے تم 1 انچ نہیں جا سکتے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے کہ ہمیں مرنا منظور ہے مگر ہم اپنی زمین کا 1 انچ بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ کمانڈر ہنس کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں منگولوں کی طاقت کا اندازہ نہیں، روس، چین، دجلہ، فرات اور اب اناتولیہ تک ہماری سلطنت ہوگی۔ ناظرین، اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیمہ واپس اس جگہ آتی ہے جہاں ارطغرل اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے، مگر وہاں لاشیں تھیں، اور اس کے بعد وہ ارطغرل کے گھوڑے کے پاس جاتی ہے اور اس سے لگ کر روتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے تاکہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ دوسری طرف شہزادہ تیمور اپنے قبیلے میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے چند سپاہی ایک صندوق لے کر خیمے سے باہر جا رہے ہیں۔ شہزادہ تیمور انہیں صندوق کھولنے کا حکم دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کا سامان قبیلے سے باہر لے کے جایا جا رہا ہے۔ تیمور سیدھا اپنے والد یعنی قبیلے کے سردار کے پاس جاتا ہے جو کہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ عالیہ خاتون اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے عزت بخشی اور اب میں چاہتی ہوں کہ سارا قبیلہ بھی مجھے تمہاری بیوی تسلیم کر لے۔ سردار اسے کہتا ہے کہ تم میرے دل کی ملکہ ہو، تم نے میرے دل کو ایک دفعہ پھر سے روشن کر دیا ہے، اور تیمور سیدھا خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ سردار انتہائی غصے کے عالم میں تیمور سے کہتا ہے کہ یہ کیا اخلاقیات ہیں، کیا تم اخلاقیات کو بھول گئے ہو؟ تیمور سردار سے کہتا ہے کہ یہ اخلاقیات میں یہ بھی شامل نہیں کہ آپ نے میری ماں کی نشانیاں قبیلے سے باہر نکال دیں۔ سردار اسے کہتا ہے کہ میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز خاموش کروا دوں گا، چاہے وہ میرے بیٹے کی ہی کیوں نہ ہو۔ عالیہ خاتون اس موقع پر مصالحت کا کردار ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تیمور کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کی نشانیاں قبیلے سے باہر نہیں بھیجی جائیں گی، میں اسے بیٹا تسلیم کرتی ہوں اور یہ بھی مجھے اپنی ماں تسلیم کر لے۔ تیمور انتہائی غصے کے عالم میں خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف منگول ارطغرل کے دونوں ہاتھ ایک لکڑی کے تنے سے باندھ کر اسے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو کمانڈر ارطغرل پر کوڑے برساتا ہے۔ 4-5 کوڑے کھانے کے بعد ارطغرل کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور دوبارہ ان کے ساتھ چل جاتا ہے۔ دوسری طرف عالیہ خاتون ایک عورت سے کچھ لے رہی ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے، اچھا یہ ہے وہ دوائی۔ وہ عورت کہتی ہے، خدا کے لیے حکیم عارف کو اس کے بارے میں نہ پتہ لگے، اگر اسے پتہ لگا تو وہ مجھے مار دے گا۔ عالیہ اسے کہتی ہے کہ تم بے فکر رہو، اسے کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ ناظرین، دوسری طرف ڈرم بجنے کی آواز پر عالیہ خاتون باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کائی قبیلے کا لٹا پٹا قافلہ اس کے قبیلے کی طرف بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ زخموں سے چور چور، خون میں لت پت، کرچی کرچی لہو لہان عورتیں اور بچے، ڈگمگاتے ہوئے بوڑھے۔ یا اللہ انہیں کیا ہو گیا؟ نڈھال عورتیں اور بچے، ایک ٹھیلے پر ایک مریض نیم مردہ حالت میں بھی ہے۔ یہ سب پریشان ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں۔ آگے آگے آئمہ خاتون غم اور زخموں سے نڈھال ہیں۔ سردار بہن کو گلے لگاتا ہے اور بہن سے پوچھتا ہے کہ انہیں کیا ہوا۔ آئمہ منگولے کا سردار بہن کو گلے لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ انہیں کیا ہوا۔ آئمہ منگولوں کے حملے کا بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ سردار پوچھتا ہے کہ ارطغرل اور گلدارو کہاں ہیں تو آئمہ بتاتی ہے کہ وہ جنگل تازہ دم ہونے کے لیے گئے تھے۔ آئمہ کی حالت صدمے سے بہت خراب ہے۔ سلجان کی بہن بتاتی ہے کہ وہ بہت ظالم تھے، انہوں نے بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، حملہ اتنا شدید تھا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔
تیمور آتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ ہم انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں حلیمہ ارطغرل کے گھوڑے کے ساتھ قبیلے میں نمودار ہوتی ہے اور اس کی حالت غیر تھی۔ ہائکس بہت بری طرح زخمی ہے۔ تعمیر حکیم سے اپنی بیٹی کی صحت کے حوالے سے درخواست کرتا ہے اور اس کی محنت سماجت کرتا ہے کہ خدا را میری بیٹی کا علاج کرو۔ ناظرین، یہ تو تھا ہماری آج کی ایپیسوڈ کا ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈز کے ریویو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل آواز دوست ضرور سبسکرائب کیجیے۔